کے امیدوار جبلی ہلز جناب راشد فراز صاحب، سابقہ رکن بلدیہ محترم جناب جانی میاں صاحب، انور سادات صاحب اور حلقہ اسمبلی جبلی ہلز کے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین و معزز صدور و معتمدین اور مرحوم رکن بلدیہ شریف صاحب کے فرزند، عزیزان ملت، آپ جانتے ہیں کہ تلنگانہ ریاستی اسمبلی کے انتخابات کے حق رائے دہی کا دن 30 نومبر کے دن ہے اور مجلس اتحاد المسلمین نے جناب راشد فراز صاحب کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ ان کا انتخابی نشان پتنگ ہے۔ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ایک ووٹ کا استعمال 30 نومبر کے دن کریے اور جبلی ہلز کے اسمبلی حلقے میں آپ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو اپنا نیا رکن اسمبلی منتخب فرمائیے۔ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ماضی میں 2009 میں آپ نے یہاں سے اس جبلی ہلز کے اسمبلی کانسٹیٹوئنسی سے کانگریس کے امیدوار کو کامیاب کیا۔ اس وقت کانگریس کی حکومت تھی۔ 2014 اور 18 میں کانگریس اقتدار سے بے دخل ہو گئی تو آپ نے TRS کو اقتدار دیا اور پھر یہاں سے آپ نے TRS کے امیدوار کو 2 مرتبہ کامیاب کیا۔ اب مجلس اتحاد المسلمین یہاں سے شیخ پیٹ کے 2 مرتبہ کے رکن بلدیہ محترم جناب راشد فراز صاحب کو اپنا امیدوار بنایا ہے اور پھر ایراگڈے سے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن بلدیہ ہیں۔ پچھلے بلدیہ کے انتخابات میں مجلس نے شیخ پیٹ، ایراگڈہ، رحمت نگر اور بورا بنڈا سے اپنے امیدواروں کو کھڑا کیا اور قریب 28,000 ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کو ملے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کانگریس کے پاس جب اقتدار تھا تو یہاں پر کانگریس کا MLA تھا۔ TRS 10 سال سے اقتدار میں ہے اور 10 سال سے یہاں پر ان کا رکن اسمبلی ہے، مگر جیسا کہ ابھی راشد فراز صاحب نے کہا کہ جبلی ہلز کے اسمبلی حلقے میں عوامی مسائل کی انبار ہیں اور میں یہاں پر بورا بنڈا کی عوام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو اپنا MLA منتخب کریے۔ آپ کے مسائل کی ایک پوری فہرست ہم نے تیار کی ہے جس سے ہم انشاءاللہ تعالی کامیاب ہونے کے بعد ان مسائل کے حل کے لیے مجلس اتحاد المسلمین پوری کوشش کرے گی۔ جیسا کہ مثال کے طور پر بورا بنڈا میں سوراج نگر میں ایک MPPS اسکول ہے۔ اسکول کی بلڈنگ بند پڑی ہوئی ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ بورا بنڈا سائٹ 3 میں نیٹکو کا اسکول ہے، 3,500 بچے پڑھتے ہیں، 55 سٹاف ہے، مگر وہاں پر اسکول میں روم نہیں ہے، وہاں پر بچوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے اور ایڈمیشن بھی آج کل نہیں ہو رہے ہیں۔ کالج ہے مگر CEC اور MPC کے کورسز نہیں ہے، کانٹریکٹ لیکچروں کو استعمال کیا جا رہا ہے پڑھانے کے لیے۔ وہیں پر بورا بنڈا سائٹ 3 میں تلنگانہ ریزیڈینشل اسکول ہے، کالج ہے، پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، لڑکیوں کا اسکول ہے، کمپاؤنڈ وال ٹوٹی ہوئی ہے اور پورے اسکول کے کمپاؤنڈ میں بڑے بڑے پہاڑ بولڈرز ہیں۔ پھر وہیں بورا بنڈا میں گورنمنٹ جونیئر کالج ہے، اسٹاف نہیں ہے، بچوں کے ساتھ ریگنگ کی جاتی ہے۔ بورا بنڈا میں شیڈول ٹرائب کا ہاسٹل ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، باہر سے پینے کا پانی خریدنا پڑتا۔ پھر رحمت نگر بلدی حلقے میں سری رام نگر کالونی میں پرائمری اسکول، ہائی اسکول ہے، 600 بچے پڑھتے، وہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے۔ اسکول کے سامنے ایک ٹرانسفارمر ہے، جب کبھی بارش ہوتی ٹرانسفارمر میں آگ لگتی۔ 600 بچوں کے لیے صرف 2 ٹوائلٹ ہیں۔ گورنمنٹ کی اسکیم تھی کیا منا اورو منا بڈی میں
MLA साहब मौजूदा उसका रंग करवा सकते थे, उसका काम करवा सकते थे, नहीं करवाया। अब आप आ जाइए सेहत के मैदान में, बोराबंडा में, स्वराज नगर में बस्ती दवाखाना है, वहाँ पर ना खून का इम्तिहान होता, ना वहाँ पर स्टाफ है बराबर, ना वहाँ पर दवाएं दी जाती हैं। वैसे ही बोराबंडा साइड 3 में अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, खाली 6 बेड है, एक डॉक्टर है, कोई वहाँ पर देखभाल नहीं करता। श्री राम नगर रहमत नगर में बस्ती दवाखाना है, वहाँ पर अगर किसी को फ्लूइड लगाना है, ग्लूकोज देना है, स्टैंड नहीं है, पीने का पानी नहीं है। बोराबंडे में पानी का मसला है, भारत नगर में और सैलानी बाबा नगर में पीने का पानी हफ्ते में 3 दिन में एक मरतबा आता। एक SRP की रिजर्वायर से लाइन डालना है, मगर उस लाइन के लिए 11 करोड़ खर्चा भी किया गया है, मगर उस लाइन को काम शुरू नहीं हुआ। अन्ना नगर है, छोटे छोटे पानी की लाइन है बोराबंडे में, वहाँ भी पीने का पानी का मसला है। रहमत नगर, हबीब फातिमा नगर फेज़ 1 है, वहाँ पर पीने का पानी का पोल्यूशन है, हफ्ते में 2 या 3 बार पानी आता। फेज़ 2 है, मस्जिद के सामने बोर है, उसको कभी रिपेयर नहीं किया जाता। इंदिरा नगर और वहाँ पर भी 3 दिन में या 5 दिन में पानी आता है। एक मंजलिस के पास इन तमाम कामों की एक लंबी फहरिस्त है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्क़े असम्बली जुबली हिल्स के लिए, यहाँ बोराबंडे डिवीज़न के लिए एक जामे प्रोग्राम रखती है। मैंने स्कूल और हेल्थ के बारे में बताया, पीने के पानी के बारे में आपको बताया मैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर अवामी टॉयलेट का मसला है। बोराबंडे में बस स्टॉप है और बस स्टॉप में टॉयलेट है, वहाँ पर उसमें पानी नहीं आता। रहमत नगर में आपको मैं बता दिया, रहमत नगर श्री राम नगर में आपके कृष्णाकांत पार्क है, पब्लिक टॉयलेट है, उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। फिर रहमत नगर में बस स्टैंड एरिया है, वहाँ पर भी यही मसला है। ड्रेन का मसला है जिसका जिक्र अभी राशिद फराज ने किया। CC रोड का मसला है, यहाँ पर बोराबंडे में साइट 1 में, साइट 3 में कब्रस्तान के पास फैब्रिक शॉप की गली में CC रोड डालना है। भारत नगर में एक पूरी CC रोड टूटी हुई है। फिर आपके जंजारा नगर, स्वराज नगर में पूरी रोड्स डैमेज है। हबीब फातिमा नगर में 40 लाख की रोड सैंक्शन हुई, अब तक काम शुरू नहीं हुआ। तो ऐसी पूरी इलेक्ट्रिसिटी का मसला है। इलेक्ट्रिसिटी का मसला आपके पास बोराबंडे में मैं कहना चाहूँगा कि ट्रांसफार्मर के तरफ उसको फेंसिंग करना है। साई बाबा नगर में हाई टेंशन एक्सटेंशन वायर GPS कॉलोनी के ऊपर से जाते, वहाँ पर एक अजीब तमाशा बना हुआ है। स्ट्रीट लाइट का मसला है। ये तमाम चीज़ें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक प्रोग्राम रखती है जुबली हिल्स के हर वार्ड के लिए। हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि 2009 में कांग्रेस की हुकूमत थी, आपने कांग्रेस के MLA को बनाया, जुबली हिल्स में कोई तरक्की नहीं हुई। 2014 से 2023 तक TRS इख्तिदार में है, यहाँ पर MLA उन्हीं की पार्टी का है। उनको कोई शौक नहीं था कि इन तमाम तरक्याती काम को अंजाम दिया जाए। फिर कब्रस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। अब मौजूदा रुकन असम्बली कह रहे हैं, बुला कर कह रहे हैं कि मैं कब्रस्तान की ज़मीन दे दूंगा। अरे 10 साल आपको मौका मिला, आप मसाइल को हल नहीं कर सके। और जो लोग ये BRS के कह रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीरियस नहीं है, मैं उनको बता रहा हूँ, जब हमको इलेक्शन लड़ते तो किसी के माइका लाल को अगर सामने खड़े हो जाए तो उससे मुकाबला हम करते। ये सीरियस नहीं है, बात मत करो। हम जो बात करते हैं उस पर अमल करते हैं। और ये मत समझिए कैसा करेंगे वैसा करेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि जुबली हिल से एक फाल और हरकियाती शख्स को यहाँ का MLA बनाया जाए। आपने मागुंटा को मौका दिया, वो नाकाम साबित हुए हैं। अरे आप बताइए जुबली हिल्स में
کہاں نظر آتا موجودہ MLA؟ شاید ہم لوگ سال میں 2 مرتبہ عید کے چاند کو دیکھ لیتے، مگر گوپی ناتھ تو نظر ہی نہیں آتے، کہاں رہتے انہی کو معلوم، ان کے ساتھیوں کو معلوم۔ اب کانگریس نے ایک امیدوار کو میدان میں اتارا، اور جیسا وہ الیکشن میں لڑنے آئے مجلس پہ الزام لگا دیے، مجلس کیوں لڑ رہی میرے خلاف؟ ارے بھائی صاحب، آپ سپورٹس مین ہیں، آپ سپورٹس مین ہیں تو آپ مقابلہ کرو، نہیں مجلس کیوں لڑ رہی؟ ارے مجلس یہاں سے آپ کو معلوم نہیں ہوگا 1984 سے مجلس لڑ رہی، 84 میں مجلس کے امیدوار تھے جانی میاں، پھر اس کے بعد کاظم صاحب بنے، پھر ایک اور امیدوار مجلس نے دیا، پھر 2009 میں مجلس نے چنا سری سیلم یادو کو دیا، کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ان کا نامینیشن ریجیکٹ ہو گیا، پھر نوین یادو کو دیا مجلس نے، ہم دوسرے نمبر پر آئے۔ آج مجلس کے 2 کارپوریٹر ہیں، مجلس کا ایک بیس ہے یہاں پر۔ تو میری آپ سے دون گزارش ہے، یہ کانگریس کے جو امیدوار ہیں وہ ناکام سیاستدان ہیں۔ مراد آباد کی اتر پردیش کی 80 لوک سبھا سیٹ میں مراد آباد کی بڑی باوقار سیٹ ہوتی ہے مراد آباد، وہاں پر 5 سال پلٹ کر نہیں دیکھے، انہی کی پارٹی نے ان کو دوبارہ ٹکٹ نہیں دیا، پھر ان کو راجستھان بھجایا، سوائے مادھوپور ٹانک میں 4 لاکھ ووٹ ملے، پلٹ کر نہیں دیکھے۔ آج یہاں پر آ رہے، میں یہ کر دوں گا، میں فلاں کر دوں گا۔ ارے بھائی آپ MP رہ کر کچھ نہیں کر سکے اتر پردیش میں، آپ جوبلی ہلز میں کیا کریں گے؟ اسی لیے میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ راشد فراز ایک بہترین امیدوار ہے اس حلقے کی نمائندگی کرنے کے لیے، 10 سال دوسری مرتبہ کا کارپوریٹر ہے، اور راشد فراز نے شیخ پیٹ میں کروڑ روپے کے ترقیاتی کام انجام دیے ہیں، آپ جا کر خود اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنا ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اور چاہے وہ گوپی ناتھ ہو اور کانگریس ہو، ان کو آپ نے آزما کر دیکھ لیا، یہ آپ کی امیدوں پر نہیں اترے ہیں، یہ سراسر ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ جوبلی ہلز کے عوام کے مسائل کی حل کے لیے میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ قبرستان کا مسئلہ ہے یہاں پر، مگر مجلس نے کیا کیا؟ 7 مجلس کے MLA ہیں، مجلس نے حکومت سے شہر کے 50 کلومیٹر کے اطراف میں 110 ایکڑ زمین مجلس نے گورنمنٹ سے حاصل کی، اس کو وقف بورڈ کے حوالے کیا، اور ہم نے طے کیا کہ اس میں ہمارے شیعہ برادری کو بھی حصہ ملے گا، بوری برادری کو بھی ملے گا، اور فرقہ مہدویہ کو بھی ملے گا، اور ایک بڑا حصہ جو ہے جو سنی حضرات کا ہے ان کو اس میں ملے گا۔ یہ مجلس نے کام کیا، MLA ہے، پارٹی رولنگ پارٹی آپ کی ہے، آج آپ بلا کے بول رہے ہیں کہ میں قبرستان دے دوں گا۔ میں یہاں کے موجودہ MLA سے کہنا چاہوں گا، الیکشن کے دوران اگر آپ قبرستان کی بات کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ سے کچھ ہو جائے، تو احتیاط آپ برتو، شبھ بات کرو، بولتے نا، تو شبھ بات کرو۔ آپ قبرستان کی بات کر رہے، اور یہ کانگریس والے ساری دنیا میں میرا باجا بجاتے، ان کو کوئی نظر نہیں آتا۔ اسد الدین ایسا کرے، اسد الدین وہ کرے، اسد الدین اتنے سیٹ لڑ لیے، اسد الدین کم سیٹ لڑ لیے، اسد الدین اپنی تقریر میں زیادہ میرے بھائی کو بولتے، کم مودی کو بولتے۔ ارے کیا تم تولتے میری تقریر کو؟ کتا چھٹاک میں ان کو بولا، اچپاؤ ان کو بولا، آدھا کلو ان کو بولا۔ ارے ہم سب کو بولتے ہیں۔ جہاں تک کانگریس پارٹی کی بات ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اگر آج اس ملک میں وزیر اعظم نریندر موڈی 2 مرتبہ بنے، اس کی ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے، اس کی ذمہ دار کانگریس پارٹی کی قیادت گاندھی پریوار ہے۔ 10 سال آپ حکومت کیے، اور 10 سال حکومت کرنے کے بعد آپ 45 MP پر آ گئے، 280 MP BJP کے جیت گئے، پھر 19 میں آپ پھر لڑے، راہل گاندھی کی قیادت میں لڑے، 306 BJP کے MP آ گئے۔ ارے کبھی تو اپنی گردن کو جو آپ کی موٹی ہو چکی ہے جھکا کر دیکھو، گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے، آپ کی نااہلی، کانگریس کی نااہلی کی وجہ سے دیش میں نریندر موڈی وزیر اعظم بن چکے، وزیر اعظم BJP کا آ گیا۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟
کس کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے, کس کے پاس بیف بین لگایا جا رہا ہے, حلال پروڈکٹس کو بین کون کر رہا ہے, حجاب اس دیش کے لیے خطرہ بن گیا, مسجد کی اذائیں اس دیش کے لیے خطرہ بن گئی, کس کو ہتھکڑیوں میں گولی مار دی جا رہی ہے. کیا ان کو ہو رہا ہے کانگریس کے قائدین کو کچھ؟ ارے پورا عذاب تو مجھ پر آ گیا, میرا وجود خطرے میں آ گیا, میری شناخت خطرے میں آ گئی, اور آپ کہتے ہیں اسد الدین ذمہ دار ہے. ارے کچھ تو شرم کرو, کچھ تو بتاؤ اس دیش کو کہ تم نے کیا کیا آر ایس ایس سے مقابلہ کرنے کے لیے. تم بتاؤ تم نے بی جے پی کو روکنے کے لیے کیا اقدام کیے. ارے ہم تو تلنگانہ میں بی جے پی کو بڑھنے نہیں دیے, تمہارا کارنامہ نہیں ہے, مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے. بی جے پی کو ہم نے آگے بڑھنے نہیں دیا, آر ایس ایس کو اس کے ایجنڈے میں آگے بڑھنے نہیں دیا, اور مجلس نے کامیابی حاصل کی. تو کانگریس کا جو موجودہ صدر ہے وہ خود آر ایس ایس میں برسوں گزار چکا ہے, اور جو ایک بار آر ایس ایس میں جاتا ہے وہ زندگی بھر آر ایس ایس کا ہو کے رہتا ہے. آر ایس ایس سے نکل کر اے بی وی پی, اے بی وی پی سے ٹی ڈی پی, بی جے پی, بی جے پی سے ٹی ڈی پی, ٹی ڈی پی سے کانگریس. یہی کانگریس کا موجودہ صدر 2002 کا گجرات یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے 2002 کا گجرات یاد ہے آپ لوگوں کو؟ 2002 کے گجرات میں انسانیت کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی. یہ جو موجودہ کانگریس کا صدر کون سی پارٹی میں تھا پوچھو, بتاؤ. یہ کانگریس کا جو امیدوار آ رہا ہے نا اس سے پوچھو 2002 میں تمہارا موجودہ کانگریس کا صدر 2002 میں جب انسانیت کا گلا گھونٹ دیا جا رہا تھا, جینوسائیڈ پروگرام ہو رہا تھا, وہ کون سی پارٹی میں تھا پوچھو اس کو. بتاؤ, میں چیلنج کر رہا ہوں کہاں پر تھے. تو یہ لوگ بولیں گے اسد الدین اویسی بھڑکاؤ بھاشن دے رہے ہیں, اسد الدین اویسی پرانے باتوں کو نکال رہے ہیں. ارے میرے بھائی, طاقتور اور عقل مند وہی ہے جو ایک بار ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. سب سے عقل مند وہی ہے جو ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. یہ کہاں پر تھا یہ شخص, بتا دو مجھے. کون سی پارٹی میں تھا جب احسان جعفری کے جسم کے 100 ٹکڑے کر کر زکیہ جعفری کے سام میں جلا دیا گیا؟ یہ کہاں تھا؟ یہ ان کا صدر کون سی پارٹی میں تھا بتاؤ میرے کو. آج آ کر آپ ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, ہم کو بتاتے ہیں سیکولرزم کیا ہے, ہم کو بتاتے ہیں گنگا جمنی تہذیب کیا ہے. مت سکھاؤ ہم کو. یہ کانگریس جب اقتدار میں رہتی ہے ہمیشہ فساد کراتی ہے. اگر میں یہاں پر کسی کو بتاؤں کہ مراد آباد میں 1986 اگست میں عید الفطر کے دن لوگ نماز پڑھنے عید کو جا رہے ہیں عیدگاہ کو, اور واپس جب آتے ہیں تو 390 لوگوں کو پولیس فائرنگ میں مار دیا جاتا ہے. 390. اب آپ بولیں گے 86 میں, ہاں میرے بھائی اقتدار ان کا تھا, عید کے نئے کپڑے پہن کر گئے اور خون آلودہ کپڑوں سے لاشیں ان کی گھر کو واپس آئی تھی. کون تھا, کس کی حکومت تھی؟ کانگریس کی تھی. 1990 میں چندا ریڈی چیف منسٹر تھے, ان کو کانگریس ہٹانا چاہتی تھی تو فساد کروا دیا. پرانے شہر میں ہمارے پاردیوں پر ظلم ہوا, مسلمانوں پر ظلم ہوا, ہندو بھائی مارے گئے, مسلمان مارے گئے. کیوں؟ کانگریس ہٹانا چاہتی تھی چنا ریڈی کو. آج 9.5 سال سے حیدرآباد میں فساد اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کا تھوڑا بہت تو کریڈٹ مجلس اتحاد المسلمین کی سیاسی حکمت عملی کو دینا پڑے گا. ہم کنٹرول کر رہے ہیں ان لوگوں کو, ان کے ناپاک عزائم میں کامیاب ہونے نہیں دے رہے. یاد رکھیے جب کبھی بھی کانگریس اقتدار میں آتی, اچھا کرناٹکا میں کانگریس ہے نا, اڈوپی میں کیا ہوا 20-25 دن پہلے, اڈوپی ایک مقام ہے, کیا ہوا؟ ایک گھر کے 4 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. ماں, 2 بیٹیاں 21 سال کی ایئر انڈیا میں کام کرتی ہے, ایک 23 سال کی بیٹی اور ایک 18 سال کا بیٹا.
مسلم اقلیت 4 کا قتل ہو گیا. بتاؤ کس نے کیا؟ گھر میں گھس کر قتل کر دیے. میرے بھائی، میرے بزرگوں، میں جب ان سچائی کو بیان کرتا ہوں تو یہ سب کے سب یہ کہتے ہیں دیکھو اسد الدین بھڑکاؤ بھاشن کرتا ہے. میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے تمام چیزوں کو اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اچھا فیصلہ لیں. مجلس کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ مجلس آپ کو لیڈر بنا رہی ہے. یہ دیکھیے یہاں پر ہمارے بھیڑ سے شفیق بھاؤ ہمارے صدر ہیں. شفیق بھاؤ مجلس میں جب سے آئے، بھیڑ میں جب شفیق بھاؤ نکل جاتا، بھیڑ مہاراشٹرا میں، وہاں کی حکومت پریشان ہو جاتی ہے کیا ہو رہا ہے. یہ مجلس جد و جہد کر رہی ہے کیوں آپ کو لیڈر بنائے، آپ کو قائد بنائے. یہ کانگریس میں آپ کا کوئی لیڈر نہیں بن سکتا. کانگریس پارٹی میں یا کسی اور پارٹی میں آپ کا کوئی لیڈر نہیں بن سکتا. اگر آپ کو لیڈر بننا ہے تو مجلس میں آئیے، اور مجلس لیڈر بنا رہی ہے. یہ نہیں چاہتے کہ راشد فراز اگر آگے بڑھ جائے گا تو یہ آپ کا قائد بنے گا، لیڈر بنے گا. یہ کانگریس میں کوئی لیڈر نہیں بن سکتا، گونگے بن کے رہنا پڑتا. دلی سے جو حکم آیا اس کے سامنے سر خم کر دینا پڑتا ہے. میں نے دیکھا جب ٹرپل طلاق قانون پر بحث ہو رہی تھی، ایک مرحوم مولانا آج اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شورا میں ممبر تھے مولانا اسرار اللہ صاحب. ان کو کانگریس پارٹی نے ٹرپل طلاق کے بل پہ اوپر بولنے نہیں دیا، ان کو بولنے نہیں دیا. عالم دین ہے، کانگریس نے کہا آپ نہیں بولیں گے. بتائیے آپ کیا کریں گے پھر؟ آپ یاد رکھو، ووٹ ڈالنے والے مت بنو، ووٹ لینے والے بنو. ہم برسوں سے ووٹ ڈال رہے ہیں، مجلس یہ کہہ رہی کہ اب ووٹ لو، اپنی طاقت کو دکھاؤ. جمہوریت ہے، تم لیڈر بنو، قائد بنو، رہبری کرو، خدمت کرو. تم کب تک ان لوگوں کی خدمت کرو گے؟ تم کب تک ان کے سامنے زندہ باد کے نعرے مارو گے؟ تم کب تک کہو گے وہ زندہ باد، انہوں زندہ باد؟ ارے تم زندہ ہو نہیں ہے وہ تو دیکھ لو، کبھی یہ تو دیکھ لو کہ تمہارا کیا حال ہو رہا ہے. ارے سب کا لیڈر بن سکتا ہے، ریڈیوں کا لیڈر، ویلماؤں کا لیڈر، برہمنوں کا لیڈر، منور کاپو کا لیڈر، پدمشالی کا لیڈر، مدیراج کا لیڈر، یادووں کا لیڈر، گوڑ کا لیڈر، دلتوں کا لیڈر. مگر مجلس جب غریب اور مظلوموں کی بات کرتی ہے، فرقہ پرستی کی بات کر رہا ہے. کیوں کہتے کبھی بھی آپ لیڈر نہ بنے، آپ صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہ جائیں، آپ ایک ATM کی مشین بن جائیں. آپ سمجھتے یہ کانگریس کا جو امیدوار ہے جبلی ہل سے یا پھر نامپلی کا وہ نمونہ ہے، وہ کبھی خدمت کریں گے؟ وہ کبھی زبان کھول سکیں گے؟ جب ظلم ہوگا تو زبان نہیں کھولیں گے. میں دیکھا ہوں، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، پارلیمنٹ میں دیکھتا ہوں میں ان لوگوں کو، خاموشی سے آ کر میرے کو بولتے ہو اسی بھائی آپ بول سکتے، آپ بولو. مطلب آپ کیوں نہیں بولتے؟ آپ جانتے نا میرے بھائی، یہ مجلس سے مخالفت ہے. آپ کو قائد بننا ہے، زمین سے لیڈرشپ مجلس بنا رہی ہے. دیکھ لو کتنے مجلس کے امیدوار ہیں. راشد فراز رکن بلدیہ MLA کا الیکشن لڑ رہا ہے. اگر آج جانی میاں زندہ ہوتے، ہمارے شریف صاحب زندہ ہوتے تو یقیناً آج شریف الیکشن لڑتا. میں زبان دے چکا تھا شریف کو، وہ بھی رکن بلدیہ تھے. آج آپ دیکھ لیجئے ذوالفقار صاحب رکن بلدیہ میئر تھے، الیکشن لڑ رہے ہیں. جعفر حسین معراج رکن بلدیہ ڈپٹی میئر MLA بنے، اب الیکشن لڑ رہے ہیں. ماجد حسین جو نامپلی میں انشاءاللہ تعالی مجلس کو فتح دلائے گا، مجلس کا پرچم وہاں پر دوبارہ گاڑے گا. 2 بار کا رکن بلدیہ الیکشن لڑ رہا ہے. احمد بلال پتھر گٹی کے کارپوریٹر 3 مرتبہ کے MLA منتخب ہوئے الحمدللہ. ممتاز خان ریاست نگر کے MLA ریاست نگر کے رکن بلدیہ MLA بنے. احمد پاشا قادری رکن بلدیہ MLA بنے. بتاؤ کون سی پارٹی میں ایسا ہو رہا ہے؟ دوسرے پارٹیوں میں کیا ہوتا؟ کوئی اتر گیا اس کو دے دیے، میرے کو 1 5 دے دے، تو 2 خرچہ کر لے.
میرے کو 5 دے دے، تو 2 خرچہ کر لے. یہاں پر میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، کسی سے 1 پیسہ نہیں لیا جاتا اور صرف یہی بولا جاتا ہے خدمت کرو، ان غریبوں کی لاج رکھو، ان کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ مجلس چاہتی ہے. دوسری پارٹیوں میں دولت دیکھی جاتی ہے، دولت دیکھی جاتی ہے، کتنی دولت اس کے پاس ہے، کتنا خرچہ کر سکتا ہے. ہاں الیکشن کے تقاضے بدل گئے، میں جانتا ہوں، مگر ہر بار اگر زمین سے کسی کو نہیں اٹھائیں گے تو پھر کون غریبوں کی تکلیف سمجھے گا؟ کون نوجوانوں کو حوصلہ دلائے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ گوپی ناتھ ہے، یہ کانگریس کا امیدوار ہے، اور یہ راشد فراز ہے. اپنے دل اور دماغ سے پوچھو کہ کون تمہاری آواز کو سمجھے گا، کون تمہارے لیے لڑے گا، کون تمہارے ارمانوں کو، خوابوں کو پورا کرے گا؟ کیا وہ نامپلی کا نمونہ پورا کرے گا یا ماجد حسین پورا کرے گا؟ بتاؤ آپ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی بات، یہی چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے آیا ہوں، تاکہ 30 نومبر کے دن آپ اپنا ایک اچھا فیصلہ لیں اور مجلس کو کامیاب کریں. 7 MLA مجلس کے ہیں. اقلیتوں کا بجٹ 9.5 سال میں 11,000 کروڑ روپے ہم نے خرچایا گورنمنٹ سے. 201 ریزیڈینشل سکول ہم نے کھلوائے. 80,000 بچے پڑھ رہے ہیں، بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں. اگر 7 کے 9 ہوگا انشاءاللہ، کس کا فائدہ ہوگا؟ میرا ہوگا یا آپ کا ہوگا؟ بتاؤ آپ کا ہوگا، غریبوں کا ہوگا، دلتوں کا ہوگا، کمزوروں کا ہوگا، کیونکہ یہ واحد پارٹی ہے جو لڑنے والی ہے. دوسری پارٹیوں میں اگر جیت بھی گئے تو ان کی زبانوں کو بند کر دیا جاتا ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرو مگر غریبوں کی آواز مت بنو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے اپیل کر رہا ہوں، ایک ایک ووٹ کو صحیح استعمال کریے، ضائع ہونے مت دیجئے. اپنے ووٹ کو نہ کانگریس کو دیجئے، نہ یہاں کے موجودہ MLA گوپی ناتھ کو دیجئے. اب کی بار یہاں پہ راشد فراز کو ووٹ دے کر آپ کا MLA منتخب کریے، تاکہ جوبلی ہلز میں اچھی ترقی ہو سکے، جوبلی ہلز میں ڈیولپمنٹ ہو سکے. آپ بتائیے، یہاں پر مارکیٹ کا مسئلہ ہے، رکا ہوا ہے، کئی چیزیں جس کا آپ کو اور ہم کو مل کر انشاءاللہ تعالی ان تمام کاموں کو کرنا ہے. میری آپ تمام سے گزارش ہے، ہمارے بتا رہے تھے نا آپ کتنے کام ماجد صاحب کرے جب میئر تھے، 10 کروڑ کے کام ماجد صاحب جب میئر تھے، انہوں نے ویکر سیکشن میں ایک سلیب کے اوپر سلیب ڈلایا، نالے کے اوپر، اوپر نالے کے اوپر 1.5 کروڑ کی لاگت کا. پھر وہاں پر آپ کے پدما نگر میں ویکر سیکشن میں روڈ ڈلوائی. قریب اس وقت ماجد جب میئر تھے 3-4-10 کروڑ کے کام کروائے گئے. آپ اپنے MLA کو منتخب کریے راشد فراز کو، اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے صحیح راہ میں بنیادی چیزوں کا ڈیولپمنٹ ہوگا. اب نہیں ہو سکتا کانگریس پارٹی سے، ان سے بالکل نہیں ہونے والا ہے. یہ خالی آئیں گے، ایسا بیٹھ ہلائیں گے، چلے جائیں گے. دوسرے آئیں گے، میں قبرستان دے دیتا ہوں، میں فلان دے دیتا ہوں. آپ کو ایک مرتبہ جوبلی ہل سے مجلس کے امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے. پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد اور اپنی طاقت میں اضافہ کریے. السلام علیکم.